درود شریف کو صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ونذيرنا وبشيرنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا وملجانا صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا. فقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والضحى واللیل اذا سجى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خدا تو خدا تو وہ ہے جو قطرے پہ فیض عام کرے اور نبی وہ ہے جو خدائی کا التزام کرے. خدا قطرے تے فیض عام کرن والی ہستی ہے. بارش آسی دیریاں دیتے آسی گند دیتے آسی پہاڑاں دیتے آسی سڑکاں دیتے آسی لیکن اسے انتظام واسطے سرکار مصطفیٰ کا در بھی کھڑکانا. خدا تو وہ ہے جو قطرے پہ فیض عام کرے. نبی وہ ہے جو خدائی کا انتظام. ابو آگیا خدا دا گھر کہ کعبہ کیڑی شے ہے کہ کعبہ وہ کعبہ ہے جسے سجدہ خاص عام کرے اور میرا نبی وہ ہے جسے
سلام کرے. کعبہ وہ کعبہ ہے جسے سجدہ خاص و عام کرے، اور میرا نبی وہ ہے جسے کعبہ بھی سلام کرے. ہون اگو گل آ گئی اس گھر دی جہدے وچ اللہ تعالیٰ دی ذات دا نور وسدا ہے. دعا دل کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے. یا رسول اللہ دل ہی کیڑا جڑی تھوڑی زیارت دی دعا نہیں کری جائے کہ وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، اور تمہیں بھلا کے مگر کوئی بھی جیا نہ کرے. اور تیرا پیار ساتھ رہے میرے زندگی بن کر. یا رسول اللہ تیرا پیار ساتھ رہے میرے زندگی بن کر. یہ اور بات کہ زندگی میری وفا نہ کرے. یا رسول اللہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے، یہ لجپالی اور کرم فرمے آئے کہ تا ہمیں اخیر تھوڑا عشق سلامت ہے. آخری شعر جی اسے بھرے سبحان اللہ کاشی نے دل دیا ہے کہ زندگی میری وفا نہ کرے. اور غم فراق سے کوئی بھی مر نہیں جاتا. غم فراق سے کوئی بھی مر نہیں جاتا، مگر کسی کو کسی سے خدا جدا نہ کرے. اور جدائی پر ہی قائم ہے نظام زندگانی بھی، بچھڑ جانا ہے ساحل سے گلے میں مل کے پانی. غم فراق نال مر کوئی نہیں رہتا. ایک فقیر نے فرمایا ہوتا بچے مردہ کوئی نہیں لیکن جیون جو کوئی نہیں رہا. بس بلال دے دیوانے یار وطن چھوڑ کے دور ٹرنا پڑتا یار غریب تکیے وسوا جتے یار نظر نہ آئے. میں آپ کے سامنے کلام لا رہے ہیں انتہائی مختصر ترین آیت کریمہ کی تلاوت کے اندر شرف حاصل کیتا. بارگاہ خداوند کریم دے وچ التجا ہے اللہ تعالیٰ سن قرآن پاک پڑھن سمجھن اور عمل دی توفیق. اللہ تعالیٰ کی ذات سن قرآن پاک میں باطنی اسرار تو مختلف ہے. سانو اور ساریاں نسلاں نو اپنے محبوب دی غلامی دے وچ زندگی گزارن دی اور قربان کرنے دی توفیق. میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی. اس دے وچ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب کو حضرت لاد کرایا. کیونکہ میں فقیرہ دی در تو آیا تو میں زبان عاشقہ دی کو لے سکتا. اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں دی زبان دا سارے دلن دیتے عملی اثر فرمائے. کوئی ترجمہ کریندہ حضرت کوئی کریندہ سارے بزرگ فرمائے کہ اس آیت مبارکہ دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لاد کرایا. ہونو لاد
والیاں زلفاں اے قرآن دا قرآن نے تے لاڈ دا لاڈ نے او لاڈ نے تو لاڈ پہ کرے والضحا اے میرے سونے چہرے والا واللیل اذا سجا اے میری سونیاں زلفاں والا ما ودعک ربک وما قلی اج تک تیرے خدا تیرے کنا لگا چھوڑیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ بلکہ ایک گل تیرے واسطے خاص ہے کہ جیڑا بگدا آتا وہ گھٹتا آتا تیرے جتنا ٹائم گزرتا ویسی تیری ہر شے دے وچ اضافہ تھی ہے سبحان اللہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہی اللہ تعالیٰ دی اپنے محبوب کے نال عشق دی انتہا دی دلیل ہے اور مفسرین دی بارگاہ اگر حاضر تھی ہو تو فرمائے ہیں کہ والضحا تو مراد اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے آپ دا نور علم بیان فرمایا واللیل تو مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اور رحمت بیان فرمائیے جیڑی دنال آپ ساری کائنات میں حالات تا جڑ دیں لیکن واقعی اصلا جے کوجے کملے وہ اپنی کملی تلے چھپا دیں ایک مقام دوتے حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب آپ فرمائے دیں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے والضحا تو مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بشری اور ظاہری صورت کا بیان فرمایا ہے اور واللیل تو مراد اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے او خلاف فرمایا کہ نشان او آپ جڑتا ہے اصل ہی ناد ایک چھوٹی جی صفت کو گن کے چلسا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم صلی اللہ علیہ محبوب دی صفات کرن دی توفیق عطا فرمائے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی اس آخری آیت کا ترجمہ میں تو چھڑا کے بعد اصلا اپنے خطاب لوگ چلے جائے اللہ تعالیٰ کے قسم میں دل وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میرے محبوب تیری ہر آمنہ دی گھڑی گزری ہوئی گھڑی تو بہتر درست سرکار دو عالم میرے محبوب آپ جلوہ گر ہیں حضرت ایک صحابی آیا عرض کی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ یہ عرض کی تھی سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام حضور اس دنیا کے تدوسہ سامنے ہو آپ ظاہر ہو اسا تھوان سلام کریں دے ہاں اپنے دکھڑے سنے دے ہاں اپنی ضروریات آپ کی بارگاہ دے وچ التجامت دے ازا نال پیش کریں دے ہاں جس ٹائم آپ دار فانی تو انتقال کر کے دار حقیقی دی طرف روانہ تھی سو اسا تھوان خطاب کن کرا مخاطب کن کرا میرے محبوب نے فرمایا سرکار حدیث صحیح ہے آقا فرمائے دے کہ اے میرا غلام میں چاہے قبر دے وچ بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے میرے شان عطا فرمائیے کہ میرا غلام کائنات دے کسی بھی ایریے دے وچوں جیلے میرے تے سلام پڑھ سی میں سوچا بھی صحیح تے جواب بھی عطا فرمائیے میں سوچا بھی صحیح دیوزا ہون وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ نو یاد رکھنا ہر آمن علی گھڑی گزشتہ نالو بہتر ہو سکتا سرکار حال تہیں دنیا دے اتے نہیں آئی حال تہیں پہلے نبی کے دور ہے کہ لکھن علی حضرت مولانا روم علیہ رحمت اپنی وسلم بھی شریف دے آپ فرمائے دیں کہ انجیل دے ایک مقام دے اتے سرکار مصطفیٰ دا نام آندہ ہے کیا دائی جی کہ بابد در انجیل نام مصطفیٰ آنسر پیغمبر بہر صفا کہ انجیل دے سرکار دا نام آئی یہ سوڑے دا سردار ہے اور عیسائیوں دے روح ہے ایک ہے کہ جنہیں سرکار دا نام آدائی تا وہ ادب دے نال اپنے ہوٹ سرکار دے نام دے رکھ چھوڑے دیا کہ بوسطا دے پارا نام شریف رونا دن دے پارا وصف لطیف کیونکہ وہ اپنا مٹھاس واسطے ادب واسطے اتنا مٹھا لگنا آنے کہ اپنے ہوٹ سرکار دے نام
اس نام کی بے ادبی کریندا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلہ پہنچ گیا بڑا وجہ جڑا لکھن والا حضرت مولانا روم علیہ رحمت حال تک سرکار کا ظاہری ظہور نہیں تھیا حال تک سرکار آپ تشریف نہیں گنائے یہ پہلے کی گل پئی تھی ایک گروہ ہے جڑا آپ کا نام چمدا بتاؤں ہے ایک ہے جڑا آپ کے نام دیا گستاخیاں کریندا ہے مولانا روم صاحب لکھتے ہیں کہ انہاں دا آخری وقت آ گیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے فرشتے حاضر تھے یا رب العالمین دو گروہ ہیں ایک ہن جڑے انجیل دے وچ تیرے نام دے محبوب دے نام دا احترام کریں گے ایک ہن جڑے بے ادبی کریں گے یا رب العالمین کیا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے میرے محبوب دے نام نال محبت کریں گے انہاں دے سارے گناہ معاف اور جنت عطا فرما جڑے گستاخیاں کریں گے انہاں نوں اعمال دی سزا دیو ہندو عیسائی لیکن جڑے میرے محبوب دے نام دا احترام کریں گے وجہ میری رحمت نو جوش آ گیا جڑا میرے محبوب نال عشق کرے گا اس دی عقیدہ استعداد ایمان بھی تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ نام احمد چون چونی یاری کند تاج باشد چون مددگاری کند کہ اے لوگوں میرے محبوب کا نام ایڈا لجپال ہے تیڑا اس نال محبت کرے تو وہ بھی پار ٹپا چھڑی دا تو سرکار نے آپ کی محبت تک کیا بلال آخر تو خیر اللہ کا منال ایک شان ہے ہر تک سرکار دے عمر تو پہلے دی حالا انجیل جی بدہ نہ چلی دا سامعین وقت آج جیڑا اس شان دا احسان کرن تو رہے زندگی تا مقصد دی سرکار دی شان احسان جنی ہے انہا ساما قدو حاول لیل ازار سجا علی پاس سامعین سبحان اللہ میرے آقا ہجرت کے روانہ کیا گرے ویندے پہنجے ہجرت کے سفر تو پہنجے پہنجے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ جناب دینا سرکار دے صحابی سرکار دے یار سرکار دے رشتہ دار سرکار دے جانثار سرکار دے لجدار دے لجپال صاحب کہ صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی اور ملا قدرت سے یہ رتبہ عجیب ان کو محمد کی امامت میں نمازیں تھیں نصیب کو کیسی خوش نصیبی ہے کہ جڑے ویلے مسلح تے چڑھنا آقا یا رب العالمین پچھے تیرے محبوب دے اللہ اکبر میرے محبوب سفر ہجرت دیتے ٹرے ہوئے سرکار دے غلام حضرت ابو بکر صدیق نالن سرکار کچھ سفر طے کیتا میرے محبوب نو بھوک لگن لگ پئی کتنے لگ گیا بھوک لگن لگ پئی اس بھوک دے وچ بھی اقراض ہے وہ بھی میں تو دسنا میرے محبوب نے اپنی نظر شفقت دور دراز گھمائی کوئی آبادی نظر نہیں پئی آندی کوئی ذریعہ نظر نہیں پئی آندا دور ویکھیا تے کچی جئی کلی کھلوتی ہے سبحان اللہ ایک صحرا ہے عرب شریف دا صحرا ہے سبحان اللہ اس صحرا کو خواجہ غلام فرید صاحب اپنی روئی دے وچ بیان عرب دا صحرا ہے کچی کلی ہے میرے محبوب پہنچ گئے ایک عورت بیٹھی ہے ایک بڑا پیارا جیا چھوٹا جیا بچہ بیٹھا میرے محبوب نے حکم دیتا کہ ہے ابو بکر صدیق اس عورت دیکھو نے اجازت گئے اس دیکھو نے پوچھ کے ایسا مسافر آسان بھوک لگی ہے کوئی انتظام ہے یا کوئی نہیں حضرت ابو بکر صدیق گئے آکے حضور ہوتا کوئی نہیں اس نے گھر دے وچ ایک بکری کھلوتی ہے کیسے کھلوتی ہے بکری کھلوتی ہے اور بکری ڈاڑی کمزور نہیں سرکار سے فرمایا ابو بکر صدیق اجازت گرنا تیرا کام نے تے صحت مند کرنا میرا کام حضرت ابو بکر صدیق آپ چلے گئے اے عورت کیا تیری بکری دا دودھ اسے لو سکتے ہیں اس نے کہ حضرت تسا بڑے بابرکت شخص نظر پہ آدھے ہو اگر یہ صحت مند ہو گیا تو انہوں جوگی ہو گیا تائیر دے نال چرڑ بنیا گھر کھلوتی اسے تو جو اپنی لطا ہی نہیں جا سکتا اکھے مائی تو اجازت دے چاہتا اکھے اچھا بھائی اجازت دے اجازت ملی نا
میرے محبوب آئے اپنے رب دا نام گر کے بکری دی کھڑ دے تے ہاتھ پھیریا ہاتھ رکھیا تا بیمار آئی جڑے ہاتھ چایا تا بکریاں دی سلسار آئی کہتی ہے جی میرے محبوب نے ہاتھ رکھیا نا جیلے ہاتھ چایا اللہ تعالیٰ دی ذات نے بیمار مجھ شفا عطا فرمایا کہ ایک شاعر دا کلم اٹھے وعدہ کہ تیری نگاہ کی ٹھنڈک کی بات کیا کرنا اگر تو تک لے تو دوزخ بہار ہو جائے اگر تو تکیلے تو دوزخ بہار ہو جائے یا رسول اللہ نے پکڑی ہے تیری نگاہ دا عالم تے اگر تو دیکھ چاہتا اللہ تعالیٰ دی جات جہنمی انہوں جنتی بڑھا دی تائیں تو تصادر کرنا بڑی لبیاں چاڑی آتا اس محبوب دی شانہ بیانہ تے کولن دے وچ نہیں آتی پھر اس عورت نے تھا بڑا حیران کن عالم ہے بڑی صحت مند تھی گئی اوڑو سرکار دے چہرے دے ویدی پئی ہے وہ ان سکتے دے وچ کھلوتی ہے ان جھٹکے دے وچ کھلوتی ہے ان لہر دے وچ کھلوتی ہے کہ ان دی جرات نہیں پئی کہ میں پوچھا وہ کون تے کیوں آئے سرکار دودھ روامنا شروع کیتا اس دے گھر دے سارے برتن بھرے گئے سرکار نے اپنی طلب فرمائی سرکار ٹور پہ جتنا ٹردے گئے پچھو دے دی رہی ٹردے گئے دے دی رہی ٹردے گئے دے دی رہی یہ لے اوڈر تھی تے خیال آئے ہاں میں تا پوچھی کونا سکی وہ بات کتے مل سکتے جیلے محبوب سامنے ہوئے اس سے پرتاب نہیں آتی تبات محبوب بھی وہ جڑا رب دا محبوب سبحان اللہ خیر ان کھلوتی انتظار دے تو میں تو پوچھی کوئی نہ سکی اسے انتظار دے وچ کھلوتی ہے کیا تھی سی خیر کھلوتیاں شام تھی دیئے اس دا خامد گھر آلا گھر آن کے پوچھتا کہ اے میری مائی آج گھر دے وچ بڑا عجیب جی رنگ پہ نظر آتا جیڑے بیمار چھوڑ کے گیا وہ شفا یاب تھی کھلوتے جیڑے روندے چھوڑ کے گیا وہ ہنستے کھلوتے جیڑی اجڑی چھوڑ کے گیا وہ وستی کھلوتے سبحان اللہ کیوں نہ وسے بھائی یہ دنیا اجڑی پئی آئی جڑا آیا تے ان وسا کے گیا آج تک وستی پئی سبحان اللہ اس آکھیا گل نہیں بھائی ایک جڑا آیا اس دا نام میں نہیں آندا بھلا جلے آیا نا اس دی ہکا نشانی میں یاد ہے اور اتھے گالا سی فتوہا واللیل اذا سجا دی اس دی ہکا نشانی میں یاد ہے جلے دوروں آندا پہ آئی تو اس نے بھی سوڑ آئی جلے نیڑے آ کھلوتا تو اس نے بھی سوڑ آئی آج چلے ہوں دے نا کہ جلے دوروں خوبصورت نظر آنے نیڑے آتا اور جلے آتے نا دور کے ڈھول سوانے کہ اور نشانی کوئی نہیں ہکا نشانی ہے اور جہاں جڑا آئی دوروں آندا پہ آئی تاوی سوڑائی جب نیڑے آ کھلوتا تاوی سوڑائی آندا پہ آئی تاوی سوڑائی جب ویندہ پہ آئی تاوی سوڑائی اکھے ادھر کو نیگو پتہ کتے اکھے نیگو پتہ تا کوئی نہ گر سکی اکھے ادھر کوئی نہ اکھے نہ بھی کوئی نہ پوچھ سکی عشق دے وچ محبت دے وچ آ کے انہاں میرے محبوب کا نام رکھ دیتا مبارک یہ نام رکھ دیتا مبارک اور ہر روز انہاں دے گھر مبارک دا ذکر تھی اس عورت دے گھر والے ابو محمد آ کے کہ جس ویلے وقت مبارک آوے تو میں گھر دے نال نہ راسا مہربانی کرے میں ساری گنے کہتا ذکر اتنا بلند اور اتنا بابرکت ہے کہ تھوڑی زبانہ اس نال شیرین تھی گئی میں زیارت کرنا چاہتا ہر روز آوے سرکار کوئی نہ آوے ہر روز انہوں دے گھر ملاد تھی نڑنا ذکر مصطفیٰ تھی نڑنا صبح تا مطلب ذکر بھی انہاں دے گھروں دے بھی کھیدا جائے دے دلن دے وچ کچھ وسدا ہے ایک بڑی نشانی خیر ٹائم گزردا گیا جی تانگ ودی گئی ایک دن وہ عورت قریبی بازار دے وچ سودا گرن واسطے گئی اوتھے انہوں سودا نہ ملیا اودی خوش نصیبی اس دا عشق انہوں سودے دی طلب دے وچ مدینے گئی سبحان اللہ سودا کتنی کھلوتی وہ بچہ نہ ہے بچہ دوڑتا بتا کہنے اس دکان دے وچ کہنے اس شہر کو کہنے اس شہر کو کہنے اس پاسے اچانک خوش
خوش نصیبی کار حضرت ابو بکر صدیق لگ پہ جڑے ویلے میرے محبوب دا محبوب صحابی گزریا بچے ویکھیا بچہ تا بڑے عرصے تو انتظار دے وچ آئی کہ مبارک وقت کیڑے ویلے آسی بجدا بجدا اپنی ماں کو لایا اپنی والدہ کو لایا تے آکھن لگا یا امہ ھذا رجل الذی کان مال مبارک اما یہ تو ہوا جڑا اس دی مبارک دے نال بتایا میں خوشی دی لے دے اما یہ تو ہوا جڑا اس نے مبارک دے نال بتایا سامعین اما نوری سودا بھول گیا سبحان اللہ حج پہنچی حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ دے عرض کر دیے کہ ہے شخص وہ جڑا کدے گیا جڑا اس کی تیرے نال آیا اسا کیا مائی ایک کو حیران کی دی گل نہیں بتوں دیوانی تھی کروتی ہے اس جڑے نو جڑا دیتا وہ دیوانہ تھی جڑا دیتا وہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ کدرے کوشا سلطانیہ مقبول آکھیں ایک کو نوی گل نہیں جیڑا دیتا آنا وہ دیوانہ تھی ویندہ تیرے ٹپیاں دے وچ گھارے تو بھی روئی دے وچ رہاں دیئے ایک جیڑا راندہ جس دا نام خواجہ غلام فرید ہے اس بھی ایک باری ڈٹھائی تے ایک گل اس بھی کیتی ہے اس پتہ نے کیا کیا سبحان اللہ خواجہ صاحب کیا بات ہے جی سلطان العاشقین خواجہ صاحب بھی یہ موقع پایا نا میں محبت دی تڑپ ڈٹھیو اسنا سبحان محبوب نو پتہ نے کیا اس کے دن کہ روہی مبارک آدھے ہاں جیسے تو مبارک آدھی ہے اس کو رب محمد آتا ہے سبحان اللہ اسا کیا میں سودے چھوڑ جو جڑا نیڑے راندہ یا پرے راندہ میں نے پہلے سندہ اسے دل گیا سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق اگو کو ٹر پہ مابت پچھو پچھو ٹر پئی ہن دل دے وچ تانگ ودی ویندی فاصلہ گھٹتا آندا زیارت دی طلب ودی آندی اور وقت خواجہ غلام فرید بھی دے دیکھ لے سبحان اللہ ایک اور دوسری پڑھو سرکار دی بات خواجہ صاحب بھی دیکھ لو تے نظر تانگ ودی ویندی مائی ٹوٹی ویندی خواجہ صاحب اس دی اس سج دھج نو اس خوشی نو اس مثال دی محبت نو اپنے کلام دے وچ لکھیا اگر موڈے تے سوال ہے اور خواجہ صاحب کہتے چلو تے انہیں بابر ٹوٹی آندی خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ اج زیور تیور تھا دے مددی سہاگ دے
رج کے کھانے ہیں اج زیور تیور کھانے ہیں مدنی سہاگ دے اے زیور تیور ایک اس میں مادر تو نہیں کھانے جڑے ویلے میرے محبوب زمین تے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانیان کہ میں بیدیاں اسمان ہوئی زیور تیور لگی ہوئے نور دے عالم کہ میں بیدیاں کہ شام دے محلات میں نو سرزمین حجاز جو نظر پیانے اور ستارے زمین دے اتنے قریب آگئے کہ میں ڈر گئی ہیں کہ نئی زمین تے ڈھے نہ پاؤں اس محبوب نے جیڑا ملدہ ہوتے زیور تیور کھاون لگے سامعین تندے ویلے پہنچ گئے میرے محبوب دی مسجد تے وہ بچہ بھی نال ہے حضرت ابوبکر صدیق بھی نال ہے ام محبت بھی نال ہے سبحان اللہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بھی نال ہے کھلو گئے مسجد دے ہن انتظار دے وچ کھلوتے ہیں کیڑے ویلے پردہ اٹھسی اور والضحا واللیل اذا سجا پیر مہر علی شاہ صاحب آپ آلے رسول ہیں بات خواجہ غلام فرید آپ عرض چکر ہیں آپ فرمانے ہیں کہ حجرے تھی مسجد نوری جات دے کارن سارے سکر دو جگ اکیارا فرش کر سب سو ملکی ہورا پریا کہ حضور ہوتے تو مسیح دے بچاؤ دو جگ اکیارا فرش کر سب سو ملک ہورا پریا حضور کائنات دے وچ انتظار پر کیجئے بدعا علیہ چہرے دی زیارت کرواؤ سامعین اس وقت ایک عشق کی بڑی مزدار کی مثال ہے سرکار آپ مہربانی فرمائی آپ آ گئے وہ ام محبت کا بچہ حضرت بچیا بچ کے حضور دے کلمہ نہ لپٹ گیا کہ اے مبارک اتنا عرصہ تھی آپ تو گیا تے مل کے آیا کیوں ہے سرکار چھڑے دے کھلوتے اس عشق کی کیفیت کا اندازہ لاؤ سرکار محبت نہ چھڑے دے پہ ہیں وہ چمٹتا پیا وہ جھگڑتا پیا اس بچے نو کہہ مان کے نسایا وہ نبیوں میں رحمت لگب پانے والا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا زیارت کر گئی دی سرکار فرمایا با ہون میں آسا کدا آسو فرانی دہار آسا تو اے ماں کو تو بھاج پہ ہیں گھر دے اور حضرت آپس دے ایک صلاح کری دے ایک ادا کہ میں دس ایسا ابوجو کہ ایسا مبارک کو مل کے آتے پہ ایک ادا میں دس ایسا کہ ایسا مبارک کو مل کے آتے پہ اس سے اسناد دے ٹورے آندے اگو جڑا دیتا بیٹھا اس آکھیا کہ یہ ٹورا ایک لگ دیا ہے کہ تسا مبارک کو مل کے آتے پہ سبحان اللہ بابا بلے شاہ صاحب آگئے بابا بلے شاہ صاحب نے آکھیا میں بابا تو نہیں میں دسینا خوشی عید نہ منا خوشی میں دے انداز نال بنا سبحان اللہ بابا بلے شاہ صاحب کی زبان میں سننا چاہتے ہو وہ گھر پڑی نا تو اس نے آکھیا کہ سیو نیرل دے وہ بدھائی سیو نیرل دے وہ بدھائی کھونڈی موڑے کمبل دھریا ہاتھ کھونڈی موڑے کمبل دھریا چاکا والی شکل بڑھائی چھالی علیہ اکثر کے ہاتھ کھونڈی موڑے کمبل دھریا چاکا والی شکل کن بڑھائی وہ حضرات تو عام کمبل نہیں وہ کمبل جس دے بارے اللہ تعالیٰ فرمائے دیں یا ایوہ مزملو آج کھوڑی موڑے کیڑا کمل دریا یا ایوہ مزملو آلا بابا بلے شاہ صاحب چاچا دی شکل فرمائی دے چھیڑو آکھیا نے سرکار نے فرمایا نہیں کملیوں تھوڑی سمجھ فرق آ گیا ہاتھ کھوڑی موڑے کمبل
دریا چاکا والی شکل بنائی ہائی نور لیکن بشری لباس پا کے آیا تھا ہائی نور لیکن سبحان اللہ بشری لباس پڑھ کے آیا کرتا سامعین میرے محبوب دی آمد تھی اور وقت آمد تو بعد وہ کل ناقابل بیان ہے کہ تھی اللہ تعالیٰ دی ذات ہم تھوڑے گھروں سانو اس دردی محبت اور عقیدت ہمیشہ قائم دائم سبحان اللہ اچھا ایک آخری واقعہ میں ملکات عرض کر کے بات اجازت کے لئے سبحان اللہ سامعین میرے آقا ایک دن اپنے شہر تو باہر نکلے سبحان اللہ کیونکہ میں فقیرہ دے در تو آیا تو میں تو در بھی فقیرہ دی زبان دے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا ایک دن شہروں باہر نکلے سیر واسطے واق واسطے ٹہلن واسطے سبحان اللہ کیسی کسی وادیاں جس دلی سرکار ٹہل دے ہیں ایک نعت شریف ہمیں بڑی پسند ہے ایک شاعر وعدہ کہ شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے شہر طیبہ اور ان کے آنے میں کبھی دیر جو ہوتی ہوگی معمول میں آنے میں جنہیں کہنا دیر تھی کہ ان کے آنے میں کبھی دیر جو ہوتی ہوگی ان کے معمول کے رستے تو تڑپتے ہوں گے شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے تیری گلیوں سے جو سرکار گزر اس لینائن بیٹھتے یارو آج بھی بینک لیتے ہیں موضوع لمبا تھی ویسی میں تو آخری واقعہ آپ سے بعد اجازت کے نام میرے محبوب گلیاں دل چلتے چلتے شہر تو باہر تشریف گن گیا سبحان اللہ آپ کے اندر ایک حضرت کافلے نے پڑاؤ کی تو آیا ایک کافلہ عوامی شاہرات پھر ایک ویدر پہ آیا انہاں پڑاؤ کی تو آیا انہوں نے کوئی بڑے خوبصورت اٹھے میرے محبوب دی نظر اٹھن دے پئیے تا آپ کیونکہ نسلی اعتبار نال عرب ہیں آپ کو اٹھ پسند آ گیا آپ وہاں کھلوتے آپ نے فرمایا ہاں با اٹھ دیونے نے یا نہیں دیونے اٹھ بیچنے نے یا نہیں بیچنا اور اس ہستی کون انکار کرے لیکن اے انکار اقرار بھی حضرت اعظم چشتی نے دسایا کہ میرے محبوب ویندے ہیں بن کے فرمیندے ہیں کہ اے ربو اے رمتا اٹھ بیچنا نے کہ نہیں بیچنا انہوں دا جواب کہ حضرت اعظم چشتی فرمیندے کہ کی اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او بک جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے تے خلق تیرے نے مولئی دنیا کوئی برلا جان بچاوے آدم ایڈا سونا ساکی وہ سنو کدرے نظر نیا کیوں نظر آوے پر تو ہاں لیلے لا سجاج ہوئے خیر آکے بیچنا بھائی آکے سودا دے کرو کچھ کھجوروں نے ایوہ سودا دے تھی گیا حضرت سودا دے تھی میرے محبوب نے فرمایا بس سودا مک گیا اور گل انہیں کہ میں ویدہ پہ گھر اٹھ گن کے کیونکہ میں سودے دی نیت نال نائم آیا اٹھ مہندے اٹھا تو تھوڑی قیمت ہونے اب پہ ڈال دی تھوڑا کچھ کہنے دی ضرورت نہ تھی کہ بھائی اپنا نام دساؤ اپنا پتہ دساؤ اٹھ جو نیندے پہ ہیں کوئی نیمہ پتہ نہ دسو چپ کر کے اپنے ماں بادار کھلوتے ہیں ابرن دی ضرورت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے گن بنو سرکار اٹھ گن کے ٹور پہ جتنے تک میرے محبوب چلتے گئے پچھو ویدے گئے جنہیں سرکار غائب تھی ہے دنوں دے وچ عشق دے سمندر ماں ان کھلوتے ایک بار وہ آیا اسا کہ یار اٹھ ویچ چھوڑے میں کہ ویچ چھوڑا کون گر گیا کہ پتہ نہیں کون گر گیا کتنے پیسے لے گیا کونی دے گیا کیڑے دے سی ہونے آن دے سی اسا کہ واہ بجنے ہوا تسا ایسے بندے اٹھ دے چھوڑیا جڑے نہ جان دے ہو نہ سیان دے ہو
وہ جو نام اتحاد کی تھی ایک کھلوتا اسے کہ یار اور گلنا چھوڑو ایک گل سنو میری اُدھے چہرے دے غور کیتا نے جیڑے ویلے عمر داری تک کرنا نہیں ہے رشتہ سامنے لے پہاڑاں دے پہنچ گیا کہ دو پروں کو سمسال جسر یہ تو نوک مزاد تیر چھٹر لبا سرخ اکھاں کے لال یمن چٹے دند موٹی دیا ہی لڑیاں تاریخ تو فقیری کر سکتے ہیں ایسا دیکھیں کر سکتے ہیں خیر مشورہ تھی بڑھ لگ پیا کہ جانا آیا اٹھ گر گیا وہ پیدا یار تھوڑے کو جانے اٹھ کھس کھڑیا ہون وقت وہ بندہ شلدہ کوئی نہیں لے پتہ نہیں کون آئی خودہ ہی قصور کون آئی جو اسے ویکھیا کوئی نہیں آئی ویکھیا تو وہ بھی وکھے کھلو گیا نال خیمہ آئی سردار دی بی بی خیمے دے وچوں آواز دیتی اس نے کہا کہ اے بھائیو او جنا پیسے دیون آوے یا نہ آوے پیسے میرے کول گن گنے آئے اس جڑے دے بالے برا نہ آگے اچھا با شکر توتا جان دی کون آئی ہو آگے اللہ دی قسم میں جان دی میں بھی کوئی نہ ہو آگے با تو کی شہادت پہ اتنی اس آگے جڑے میں نے عمر دا آئی نا میں آواز سنی کہ میں آگے با اس میں کھڑ بیکھا یہ میں بیکھیا جنہی میں شکل نظر آئی ہے نا تو میں اندازہ جنہی ایڈا سنو ہوئے پھول نہیں ماں تن دھیان کی جایا کہ میں گلہ سنیا انہا گلہ نوی بھی محمد بخش صاحب سے کیا آپ فرمیدنی کہ کک سوادنا نسری اندری تے کھنڈا بھی چکی کٹھیاں پر اینا ساریاں چیزاں لالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں انہا ساریاں چیزاں نالوں گلنا سجن دیا جنہیں میں گلنا سنیاں تو میں آکیا پہ دیکھنا چاہی دا کہ وہ ایڈا سونا ہائی انہیں مارے برا نہ آکھو اگر پیسے دیوڑ نہ آیا تو پیسے میں دے چھوڑے سے حضرت کو گل پہ فرمائے دیا نا کہ اللہ تعالیٰ گستاخہ غرق فرمائے جنہیں ویک گتا حالتہ ایمان لینے آندہ انہیں نہیں پتہ لگیا کہ اس جنہیں دی کے شان ہے لیکن بس جو دلوں بھی ہی کثیرہ مریاد بھی ہی کثیرہ بھی تو ہو رہا وہ پاسا ہی تکیاں بھرنا بارا تھوڑی دیر گزری انتظار دے وچ کھلوتے تانگ بدلی گئی جیڑے نہیں نٹھا وہ انہوں دیکھ کی حسرت دے وچ کھلوتے جیڑے نٹھا وہ عشق دے وچ کھلوتے سرکار دے غلام نمودار تھیے اکھے بھائی اٹھ والے کل گتا سارے سرکار اکھے آبا سارے کل گتا اکھے ایک کھجورہ میرے محبوب دیتیاں ضیافت واسطے اور ایک قیمت واسطے دیتی انہاں کھجورہ گن کے رکھیے چاہتا انہاں کیا بات انہاں کھجورہ بتا دینا اساں تو اٹھ دلال آپ بھی وکے کرو اور انہاں دے دلال عالم میں تو انہاں سمجھا نہ سکتا یہ سمجھاوے تو بابا بلے شاہ صاحب بھی سمجھا انہاں دے دلال دے کی عالم ہے بابا بلے شاہ صاحب فرمائے کہ انہاں دے دلال دی ایک صدا ہے کہ جب دے بوڑے وے تبھی نہیں تے میں مر گیا تیرے عشق نچایا کرے تھیا 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 تیرے عشق دی جھنگی وچ مول بلدا سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسدا سانو گھائل کر کے مڑ خبر نہ لیا جب دے بوڑے میں کبھی نہیں تے میں مر گیا ایک کون پیدا جی بلے شاہ صاحب پیدے ہوتے دلوں انہوں نے جو لوگ کٹھے نہیں مر لگے انہوں نے کہا یار اٹھ بیچے نے تے کیوں کملے تھی کھلوتے ہو ہر شے بیچی بٹائی کھلوتے ہو تو بابا بلے شاہ صاحب فرمایا کہ میں دسینا انہوں نے دل دل چکے صدائی سننا چاہتے ہو بابا بلے شاہ صاحب فرمایا کہ انہوں نے دل نے اپنی ماما نو جواب دیتا کہ اس عشق دے کولو سانو ہٹک نہ مائے لہو جان
दरियाई लोग इन्हों समझते हैं कि जेड़े वेले बेड़ी पत्थर ते खलोती होए रस्सियां समेत वग बने तो उसनू नपना सौखा नहीं होता लावा समेत लगी बने तो बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं कि उन्होंने दिल दा के आलम है वो दिन के इस इश्क दे कोलो मैनू हटक न माए लहू जा बिड़े बेड़े कौन मोड़ ले आए मेरी अकल ते भुली नाल मुहाने दे गया जब दे बोले में तबीबा नहीं ते मैं मर गया मौलाना साहब को क्या पूछा ना जनाब दीन केड़ी शे ईमान के शे फरमाते के मगज़े कुरान रूह ईमान जान दी हस्त हुबे रहमत आलमीन कि कुरान दा मगज़ ईमान दी रूह ते इबादत दी जान सिर्फ सरकार दी मोहब्बत है और सरकार दा दर मुर्शिद दा दर बाबुल शाह साहब फरमाते कि बुल्ले शाह ने आदा मैनू इनायत पूहे जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सूहे ए उम्मे माबद कोल पुछो ए बिलाल हबशी कोल पुछो ए उमरे फारूक कोल पुछो के बुल्ले शाह ने आदा मैनू इनायत पूहे जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सूहे जाम मारी है अती मिल पिया है वो हैया जब दे बोले ने तबीबा नहीं ते मैं मर गया जाम मारी है अती मिल पिया है वो हैया एक हदीस से मरकर जाए मुख्तसर दी सुना के वाक्य मुकम्मल करके इजाजत के मेरे महबूब जंग दे विच खलोते इंतहाई मुख्तसर दी सुनावा जहां मैं मारी है अली मिल गया है वो हैया यानी तो समझ ना सी एक काफिर सरकार दे सामने आया हाथ दे विच नेज़ा है मेरे महबूब दे उत्ते हमले दी तैयारी दे विच जेड़े वेले आका ते नजर पई दिल दा आलम तब्दील थिया आखिया कि ए मुसलमानां दे महबूब ते रसूल अगर असा तुहाडा कलमा पढ़ के ना तो सानू केड़ी शे देसो ए रख छोड़ो सुभान अल्लाह ए मुसलमानां दे नबी कौन पैदा जेड़ा जंग दे विच सरकार ते हमले दी नीयत दे नाल आया ऐसा ओ अदा कि अगर मैं थोड़ी गल मान गई ना तो मैंने के देसो सरकार ने फरमाया अगर तू मेरी मान गई तो मैं तेनु जन्नत अता फरमाऊंगा और गल समझाना चाहना जहां मैं मारी है अद्दी सुभान अल्लाह सरकार ने फरमाया पढ़ वत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़या लथा बन के ज़ियारत करा लावण लगा घोड़े की रकाब विच पैर फसया सिर ते बाहर डठा ते खाई जा बहक थी सरकार दे गुलामान बैठे बैठे आ गए आके काफिर मर गया मरदूद मर गया सरकार पे हमला करन आया लाशें लूटन लगे मेरे महबूब ने फरमाया कि लाश नु एहतराम नाल चाहो अल्लाह ताला दी जात बाबरकत ने इसनु जन्नत अता फरमाई ना उस इबादत कीती है ना उस रियाजत कीती है ना वो पाक थिया ना उस हज पढ़ी है ना उस ज़कात दी है सिर्फ इश्क दी अद्दी मारी जाम मारी है अद्दी मिल पिया है वो हैया जब दे बोले में तबीबा नहीं ते मैं मर गया चलो इश्क दा आलम टाइम दी मुख्तसर है सामने इन्होंने आके खजूरा गिन गिन गुलामान मुस्तफा ने अर्ज की थी ते आओ बात थानू सरकार दे घर घेरे सामईन पूरा काफिला टुर पिया मेरे महबूब दी मस्जिद नबवी शरीफ दे विच आ गया मस्जिद नबवी शरीफ दे विच सरकार दे इंतजार दे विच खलोते कि हुण केड़ा वेला सी बददुहा केड़े वेले बददुहा थी लैले रात सजा थी इसे असनाद विच खलोते मेरे महबूब ने अपना पर्दा उठाया सारे दी जुबान पे जारी थी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा और किसी
حضرات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی دعا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات تھوڑا مل بیٹھنا اپنے بارگاہ اقدس نے قبول فرمائے. یہ ذکر تے اتنا بلند ہے اتنا میٹھا ہے کہ نہ گرمی دی پرواہ ہے. یہ اثر ریت نہیں کٹی یہ بلال حبشی تتے ٹمے تے لیٹ کے جسا ہے نہ سردی دی پرواہ ہے. یہ ذکر اتنا بلند ہے اتنا میٹھا ہے اور اس میٹھے دا ہے کہ جیڑے نو کروڑا سال پہلے اللہ تعالیٰ پڑھایا اپنے کو رکھی رکھیا اور 63 سال واسطے خالی سن دیتو باطری عہدے پہ تے معراج تے سلا اس دا ذکر کنی ختم تھی ہے کنی مزہ ہے لیکن وقت کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوران کلام اللہ تعالیٰ کی ذات کمی بیشی دی معافی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سارے عزیز بھائی صاحب نے اور سارے کل عزیزین نے اپنے محبوب دا عشق دا عملی ثبوت دے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اس انتظام دے جتنے سارے ساؤنڈ والے ویڈیو والے منتظمین عزیزین جتنے شریک تھی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سارے دے روحانی جسمانی منزل آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. سلام کے